اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کو ہمارے داستان گو کے آج کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اور ہم ہمیشہ کی طرح اشفاق احمد صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے انہی کا ایک پروگرام پڑھیں گے جس کا موضوع ہے رویوں کی تبدیلی۔ آپ سب کو ہم اہل زاویہ کی طرف سے سلام پہنچے۔ آج جب میں ٹی وی اسٹیشن ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں کئی ایک موضوعات تھے اور کئی ایک ایسے سلسلے تھے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ کر گھر سے نکلتے ہیں کہ آج اپنے دفتر میں اپنے افسر سے فلاں بہانہ کروں گا اور چھٹی کی عرضی پیش کروں گا۔ آپ بھی اس طرح کرتے ہوں گے کہ ابو سے یہ بہانہ کر کے فلاں چیز مانگوں یا دوستوں کے ساتھ مری جانے کی اجازت لے لوں۔ میں بھی آپ سے اس طرح کا بہانہ کر کے یا اپنے جذبات اور احساسات شیئر کر کے زاویہ سے اپنی طویل غیر حاضری کی معافی چاہنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ایک اشارے پر رکا ہوا تھا تو وہ کوئی گاڑیوں کی ریپیئرنگ کی مارکیٹ تھی یا دکانیں تھیں۔ وہاں ایک لڑکے کو دکان کے مالک یا اس کے استاد نے کان پکڑوا کر مرغا بنا رکھا تھا۔ وہ بیچارہ حال دعائی کر رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی انتہائی غریب گھر کا بچہ ہوگا، میلے کچیلے کپڑوں میں تھا۔ اس کا استاد اس کے ساتھ بیٹھا ایک ہاتھ سے چائے کا کپ لیے چائے پی رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہ کوئی رینچ یا پلاس جیسی چیز پکڑے ہوئے کسی چیز کے قابلے وغیرہ کس رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا اور وہاں یہ نہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا یا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ لوگوں کا جمع غفیر تھا، جس طرح عام طور پر مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھی تو دکانوں میں لوگوں کا یہ رش دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کوئی چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، حالانکہ وہ بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں اور ان کے ریٹ بھی کچھ کم نہیں ہوتے۔ اشارہ سبز ہوا اور وہ گاڑی چل پڑی، لیکن میرا ذہن اب بھی اپنی قوم کے اس چھوٹے سے معصوم بچے کی طرف ہی تھا، اور میں نے کئی بار ذہن سے اس کا خیال جھٹکا بھی، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی عمر بالکل ہماری اس عمر کی طرح سے تھی جب ہم اپنے ایک دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بستہ تختی ہاتھ میں لیے اسکول جایا کرتے تھے، اور میری ماں میرے بستے میں ایک روٹی کے اوپر رات کا بچا ہوا میری پسند کا سالن اور مکھن کا پیڑا رکھ دیا کرتی تھی تاکہ میں اسے آدھی چھٹی کے وقت کھا لوں۔ اس کی عمر بالکل اتنی ہی تھی جب ہم سب بچے جمعرات کے دن آدھی چھٹی ساری کے بعد واپس گھر آتے تھے اور راستے میں پٹھو گرم کھیلا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ہمارے وقتوں میں چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحبان بچوں کو پہاڑے کہلوایا کرتے تھے، 1 دونی 2 2 دونی 4۔ ہم سب اس کے انداز میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے۔ تختیوں پر خوش خطی کا مقابلہ بھی ہمارا من پسند ہوا کرتا تھا، اور اسکول سے ہفتہ وار چھٹی کے دن محلے کی تائی کے گھر جانا ہمارے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہم لوگ اب لندن امریکہ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تب ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اقتصادی بوجھ کس قدر بھاری ہوتا ہے جو انسانوں کے جواں اور توانا ہونے کے باوجود اسے جھکا دیتا ہے اور کمر دوہری کر دیتا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میری تختی اور بستہ چھین کر مجھے وہاں مرغا بنایا گیا ہے، اور میں نے سوچا کہ آپ سے مل کر اپنی معافی کی بات کرنے کے بجائے آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا۔ شاید ایسا کرنے سے میرے دل کا یہ تازہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پیارے بچوں، ٹینشن اس بات کی نہیں تھی کہ اس لڑکے کو اس کے مستری استاد نے مرغا کیوں بنایا ہے۔ ظاہر ہے اس نے کوئی غلطی کی ہوگی یا کام سیکھنے میں کوئی کوتاہی کی ہوگی۔ مجھے یا میرے ذہن میں یہ مسئلہ یہ تھا کہ آخر کوئی اور بزرگ یا دوسری دکان کا استاد اس کے استاد کو یہ کیوں نہیں آ کر کہتا کہ اسے آج چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، یہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر کوئی اسے معافی دلوا دیتا تو وہ لڑکا دوبارہ غلطی نہ کرتا جس پر اسے سزا ملتی تھی۔ ہم آئے روز چائلڈ لیبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار منعقد کرتے ہیں، وہاں لمبی لمبی تقاریر ہوتی ہیں۔
چائلڈ لیبر کے خلاف جنگ یا جہاد میں فنڈز لیے جاتے ہیں، لیکن وہ فنڈز کہاں خرچ ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ ہمارے رویے بہت بدل گئے ہیں۔ ہم معاشی گھٹن، تنگ نظری کی زیادتی اور عزت نفس کی دستیابی کے فقدان کے باعث کچھ تشدد پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ پر یا مجھ پر اقتصادی بار نہیں ہے، یا میرے پیارے وطن پاکستان کے عوام کو وہ عزت نفس مل گئی ہے جس کا انہیں نہ صرف وعدہ کیا گیا تھا بلکہ یقین دلایا گیا تھا کہ وہ بھولے بھالے لوگ اپنے آپ کو لٹا پٹا کر گھر بار عزیز و اقارب چھوڑ کر ایک ایسے وطن میں آ گئے تھے جہاں انہیں محبت، انصاف اور عزت ملنا تھی جو پہلے حاصل نہ تھی۔ ان سے ہم نے بھی وعدے کیے۔ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور گھر گھر جا کر تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اور آج جب کسی کوچوان کو کوئی کانسٹیبل کالر سے پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جن سے ہم نے عزت نفس کی بحالی کے وعدے کیے تھے۔ آئے روز لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس والے بڑا تنگ کرتے ہیں، مزدور آجر کے رویے سے نالاں ہیں، اینٹیں لگانے والا ٹھیکیدار سے پریشان ہے۔ اپنی جگہ پر سب ہی ناخوش ہیں، لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم خود ٹھیک ہیں؟ اگر کوئی ہمارا ماتحت یا ہم سے کم تر کوئی غلطی کرے گا تو کیا ہم اسے معاف کر دیں گے؟ کیا سراج دن چپڑاسی میرے لٹھے کی سفید قمیض پر کانپتے ہاتھوں سے چائے گرا دیتا ہے تو کیا میں ایسے کہوں گا کہ بابا سراج کوئی گل نہیں، تو جا، یہ قمیض پھر ٹھیک ہو جاوے گی؟ جے تینوں میری کسی گل دا برا لگیا ہے تے وہ کدی نہیں دھلنا۔ خواتین و حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے، ہم اتنے متشدد کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم انسان ہو کر کسی پولیس والے سے تعلقات بنا کر یا اس سے کوئی پیسے ویسے دے کر کسی انسان کو ہی الٹا لٹکوا دیتے ہیں۔ ہم نے معاف کرنے کی عظیم مثالیں کیوں بھلا دی ہیں؟ ہمیں وہ خداوند کریم کا فرمان کیوں بھول گیا ہے؟ تم میں سے سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے ان تعلیمات سے فراغت کیوں پالی ہے؟ ایک بڑا ملک چھوٹے ملک کو نکلنے کے چکر میں کیوں پڑ گیا ہے؟ ہمارے بابے کہا کرتے تھے کہ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش کرنا سیکھو۔ ایک بار ہم نے اپنے بابا جی سے کہا کہ سائیں جی، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں، اپنے ماتحتوں سے بھی حسن سلوک کرتے ہیں، کبھی کبھی کسی فقیر کو 2 4 آنے دے دیتے ہیں، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں خوشی میسر نہیں آتی۔ اس پر بابا جی کہنے لگے، میں آپ کو اس بات پہ ذرا زور دوں گا کہ جب انہوں نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو وہ نوٹ کہا کرتے تھے، جس پر ہم سب چوکنا ہو جاتے تھے کہ اب کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوٹ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2 4 آنے دے دیے، خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جب پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو حضرت عمر کی خلافت کا وہ زمانہ یاد ہوگا جب وہ اپنی نیند چھوڑ کر ضرورت مندوں کی خبر گیری کو نکل پڑتے تھے، اور آپ سوچ کر اندازہ لگائیں کہ جب خدا کا ایک جلیل القدر بندہ، خلیفہ وقت اور ایک بہت بڑی فوج کا کمانڈر درد مندوں کے دکھ بانٹنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور سارے سو رہے ہیں۔ میں نے بھی ساری زندگی کوشش کی، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے باوجود وہ خوشی حاصل نہ کر پایا جس کی بابت بابے کہا کرتے تھے، بس خواہش ہی رہی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی خوشی کی تلاش میں ضرور نکلیں گے اور پہلے کی نسبت اپنے رویوں کو نرم خوئی کی طرف ڈھالیں گے۔ اپنی سمت درست کرنے کا وقت ہے، رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پر میں چلتا رہا ہوں تو پھر تشدد بڑھتا جائے گا، ہر کسی کو انفرادی طور پر ٹھیک ہونا پڑے گا۔ میں اپنے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہوں جو ٹی وی پر انگریز پہلوانوں کی لڑائی، جسے ریسلنگ کہتے ہیں، دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ بچے ہی نہیں،
ہم سب ایکشن فلموں کو پسند کرتے ہیں، ایسے ڈرامے اور فلمیں پسند کی جاتی ہیں جس میں ایک ہی شخص بڑی سی گن سے کئی دشمنوں کو پھڑکا رہا ہوتا ہے، جو بندے مار رہا ہوتا ہے اسے ہیرو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آج کا ہیرو امریکہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہی تو زیادہ بندے مار رہا ہے اور اس کے پاس بندے مارنے کے لیے بڑے سے بڑا اسلحہ اور توپیں ہیں۔ ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا، طبیعت میں دھیما پن لانا ہی پڑے گا۔ ہمیں ایسا ہونا ہوگا جو مفکر پاکستان کہہ گئے ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لیکن ہم تو ہلکا یاراں میں فولاد سے زیادہ سخت بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ آئندہ پروگرام میں مجھے سوچ کر بتائیے گا اور میری ہیلپ کیجیے گا کہ ہم بریشم بننے کے لیے کیا لاہ عمل اپنانا ہوگا اور استادوں کو چھوٹوں سے کس طرح کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں محبت اور نرم خوئی اور شفقت لانے کے لیے خود سے ہی ریسلنگ کرنی پڑے گی اور اپنے وجود کے اندر ہی WWF جیسی صورتحال پیدا کرنی پڑے گی۔ اپنی خواہشوں سے اپنے وجود اور روح کے اندر ہی ریسلنگ کرنا پڑے گی، پھر کہیں جا کر ہمارے وجود اور چہرے پرسکون ہو پائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔